اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ کریمہ کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دائمی اپنی رضا کا اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی اور وہ اللہ پر راضی۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ درجات کے اعتبار سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعظم ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اور سورہ فتح کی آیت نمبر 18 کے اندر خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ نے بالخصوص بیعت رضوان والے جو اصحاب ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اور اس آیہ کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی دائمی رضا کا اعلان فرمایا، اس میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ اور ان کی بیعت تو پھر اس طرح کی بیعت ہے کہ اگرچہ وہ ظاہری طور پر وہاں پر موجود نہیں تھے، مکہ شریف کے اندر موجود تھے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھا کے دوسرا ہاتھ مبارک اوپر رکھ کے سرکار نے ارشاد فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اپنے ہاتھ مبارک کو سرکار نے گویا کہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ تو یہ بہت اعلیٰ بیعت تھی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے اندر بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور سورہ فتح کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اصحاب رسول کو جو اولین پکے سچے حقیقت میں مومنین ہیں ان کی قریب کی فتح کا اعلان فرمایا۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 19 کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ آیہ کریمہ تو اصحاب رسول کی فضیلت کے لحاظ سے بڑی جامع ترین آیت ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، سرکار کے ساتھی حضور کے اصحاب، ایک ان کی عظمت اور فضیلت اور ان کے پکے ایماندار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے بہت سخت ہے۔ اور دوسری ان کی شان یہ بیان فرمائی رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں بہت ہی نرم مزاج ہیں، نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اور اس حصہ میں ان کا اللہ کے دربار میں سرب سجود ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھکنے والے رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہر وقت تلاش کرنے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
اللہ کی رضا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی پیشانیوں میں سجود کے نشان موجود ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک عظمت ہے، ان کی ایک شان ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی عظمت و شان تورات کے اندر بھی بیان فرمائی، انجیل کے اندر بھی بیان فرمائی۔ یہ آیہ کریمہ بہت جامع ہے، فضائل کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سورہ حشر کے اندر بھی کئی آیات، جیسا کہ آیت نمبر 8 فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت بیان فرمایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اصحاب رسول، وینصرون اللہ ورسولہ، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اتنے خدمتگار ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے خدمتگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کے مددگار ہیں، وَرَسُولَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو حدود ارشاد فرمائی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت پاک ہے اس کی اتنے پاسدار ہیں، اتنے عمل کرنے والے ہیں اور اسے آگے پہنچانے والے ہیں لوگوں تک، اور دین متین کی خدمت کرنے والے ہیں، دین کی مدد کرنے والے ہیں اصحاب رسول، مدد کرنے والے ہیں اللہ رسول کے دین کی۔ اور اللہ نے ان کے اس عمل کو فرمایا، دین کی مدد کرنے والے عمل کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، گویا کہ یہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر تو درجنوں اور سینکڑوں آیات ایسی موجود ہیں کہ جن کے اندر خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے۔ اب سنتے جائیے مطلقاً اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے سلسلہ میں قرآن کریم کی آیات۔ سورہ بقرہ میں شروع میں ہی خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس کے اولین مصداق اصحاب رسول ہے، اور آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر بھی اس عظمت کے، اس شان کے جو اولین مصداق ہیں وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جنہوں نے دین متین کی خاطر اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے، قرآن کریم کی حفاظت کے لحاظ سے، قرآن کریم کو آگے پہنچانے کے لحاظ سے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اور آگے تبلیغ کے اعتبار سے اولین جو مصداق ہیں اس آیت کے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ اس آیت کے اولین مصداق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں۔ اسی طرح فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کے اولین مصداق بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر
قرآن نے اعلان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس آیت کے اولین مصداق بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. پھر قرآن کریم نے اعلان فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. اس آیت کریمہ کے بھی اولین مصداق امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے پھر اعلان کر دیا, فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اس آیت کریمہ کے بھی اول مصداق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے رب نے پھر اعلان فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کے بھی اولین مصداق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ.